نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا فی الدین اللهم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ مسائل سے کیسے نپٹا جائے۔ ایک حکیم مبتلا مصیبت ہوا، اس کے بھائی اس کے پاس آئے اور اظہار ہمدردی کرنے لگے۔ انہوں نے کہا میں نے 6 چیزوں کو ملا کر دوا بنائی ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہنے لگے پہلی چیز ہے اللہ پر بھروسہ، دوسری بات میرا یہ جاننا کہ جو مقدر ہے وہ ہوگا، تیسری سب سے اچھی چیز صبر، اور چوتھی میں صبر نہ کروں تو کیا کر سکتا ہوں، گھبرا کر ہی کیا ہوگا، پانچویں یہ کہ ممکن تھا کہ جس حالت میں میں اب ہوں اس سے بھی خدا نخواستہ برے حال کا سامنا کرنا پڑتا، اور چھٹی یہ کہ ایک وقت سختی ہے دوسرے وقت اس سے چھٹکارا بھی ہوگا۔ یہ حکمہ کے اقوال اسی لیے ہوتے ہیں، اور ایک قول کے اندر گہرا سمندر چھپا ہوتا ہے۔ آپ پر زیادتی ہو، اہانت ہو، یا آپ پہ ظلم ہو، یا آپ پہ تنقید ہو، آپ رنج نہ کریں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مومن مطالبہ نہیں کرتا، نہ عتاب کرتا ہے، نہ ہاتھا پائی پہ اترتا ہے، تو اس لیے مشکلات میں صبر و تحمل سے کام لینا ہے۔ آدمی کی پہچان راحت میں نہیں ہوتی، اس کی قابلیت کا پتہ تب چلتا ہے کہ جب وہ اپنے ساتھ پیش آنے والے رویوں اور مخالفتوں کے وقت کھڑا رہتا ہے۔ مسائل کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض اوقات سوال ایک کا ہوتا ہے مگر وہ کئی لوگوں کے دل میں چھپا ہوا ہوتا ہے، پھر جواب بھی ایک کو نہیں ملتا بلکہ کئی لوگوں کو مل جاتا ہے۔ جب بھی آپ آگے بڑھیں گے دل تو ٹوٹے گا، مشکلات تو آئیں گی، پھلدار درخت پہ ہی پتھر پڑتے ہیں نا۔ مسئلہ اس کے ساتھ نہیں ہے جو کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں مقاصد طے کیے ہیں نا تو پھر اس دنیا میں مقاصد کو پانے کے لیے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر کہیں آپ کا ذکر خیر ہو رہا ہے تو پھر آپ میں کوئی کوالٹی ہے، اگر آپ پہ تنقید ہو رہی ہے تو آپ کسی مقصد کی جستجو میں نکلے ہیں، ورنہ تو کوئی کسی کو یاد بھی نہیں کرتا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی جان مسئلوں سے چھوٹ جائے۔ ہم یہاں مسئلوں کو ختم کرنے نہیں ان کے ساتھ نباہ کرنے آئے ہیں۔ ذہین لوگ دوسروں کی کہانیوں سے اپنی زندگی کے معنی بھی نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے اشفاق احمد منچلے کا سودا میں ایک کہتے ایک محترمہ پوچھتی ہیں، ان کا ناول ہے، پوچھتی ہیں کہ ارشاد صاحب گھر پہ ہیں؟ جواب ملتا ہے بالکل ہیں۔ پھر پوچھتی ہیں کتے بھونک رہے ہیں؟ وہ جواب دیتا ہے دیکھو راستے کے کتے ڈرانے کے لیے ہوتے ہیں، روکنے کے لیے نہیں ہوتے۔ کتنی بڑی بات ہے، ہاتھی چلتے رہتے ہیں، کتے تو بھونکتے رہتے ہیں۔ جو شخص اپنے کام میں مشغول ہے نا وہ خاموش ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے بحث کا، لڑائی کا، جھگڑے کا، اور وہ جو بیکار بیٹھے ہیں نا وہ بہت بولتے ہیں۔
کرٹیسائز کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں. آپ کسی کو دیکھیں نا، آپ فوراً اس شخصیت کو پہچان جائے کہ اس کے پاس لگتا ہے کام کوئی نہیں، یہ ویلا ہے. ویلے بندے ہر وقت بیٹھے دوسروں کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں. مصروف بندے کو تو فون اٹھانے کا ہوش نہیں ہوتا، کھانا کھانے کا ہوش نہیں ہوتا. تو ایسے لوگ جو مصروف رہتے ہیں ان کے پاس وقت نہیں ہوتا. بیکار لوگوں کا مشغلہ ہے دوسروں کو کرٹیسائز کرنا، اس لیے آپ کو کرٹیسائز کرے تو بس ہنس دیں. انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا خوف ہوتا ہے، وہ اس کو روکتا ہے. جنہیں منزلوں تک پہنچنا ہوتا ہے وہ کتوں سے نہیں ڈرتے. یاد رکھیے گا، کام کرنا بڑے بڑے آدمیوں کا کام ہے. ہمارے حصے میں صرف باتیں کرنی ہے. یہی تو افسوس کا مقام ہے. لمبے سفر طے کرنے کے لیے انسان میں ہمت ہونی چاہیے تاکہ کہیں عبادت اور پاکیزگی کے راستے سے ہٹ نہ جائے. اس لیے رکنا نہیں ہے. اور اگر آپ کی بھی عادت ہے کرٹیسائز کرنے کی، تنقید کرنے کی، تو ایک لمحے کو رکیں، کیونکہ آپ کے پاس کام کوئی نہیں ہے. اگر آپ مصروف ہیں، بامقصد زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کہیں گے اس کے کیا لینا دینا، میرے اپنے بڑے کام ہیں، جینے دو اس کو جیسے جیتا ہے. جنہیں منزلوں تک پہنچنا ہوتا ہے نا، وہ کتوں سے نہیں ڈرتے. جن کی کوئی مقصد ہوتے ہیں نا، کوئی منزل ہوتا ہے، وہ ان باتوں سے نہیں ڈرتے. آپ دیکھ لیں، کوئی بھی بڑا آدمی دیکھ لیں، بڑا کریں آج کے دور کے بھی، جن کے آج نام ہے ورلڈ میں، دنیا میں، پورے پاکستان میں بھی، وہ لوگ ہیں جنہیں بہت سے مسائل تھے، بہت سی رکاوٹیں تھیں، بہت تنقید تھی، اس کے باوجود وہ ڈرے نہیں. جب مسئلہ سامنے آتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ بہت بڑا ہوگا، مگر جیسے ہی اس کا سامنا کیا جاتا ہے وہ چھوٹا سا ہو جاتا ہے. دنیا میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا کوئی حل نہ ہو، اس لیے اسے بڑا نہ سمجھا کریں. اس کے ہر پہلو پہ نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ چھوٹا ہوتا چلے جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ واقعی مسئلوں سے لڑنے والے انسان ہیں بھی یا نہیں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں مسئلے گھیرتے ہیں لیکن وہ ان کا سامنا نہیں کرتے، بھاگ جاتے ہیں. کیا بھاگ جانے سے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں؟ بھاگ جانا بہت آسان ہے، اور بھاگنے والا کبھی بھی نہیں جیت سکتا. یہ بزدلوں کا شیوا ہے. بہادر لوگ ایسے نہیں کیا کرتے. اور ان مسئلوں کو سلجھاتے سلجھاتے انسان کو بہت سی حکمتیں آ جاتی ہیں. انسان بڑا اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اصل میں آپ نے جیتنا ہی نہیں ہوتا، آپ نے مزاج کو سکھانا ہوتا ہے. جیتنے والے کا مزاج. ایک کشتی میں دو پہلوانوں کی کشتی ہو رہی تھی، تو جو زیادہ بہادر تھا وہ ہار گیا. اسے جب پوچھا گیا کہ کیا ریزن ہے، اس نے کہا بس دیکھتے ہی میرے ذہن میں آ گیا تھا کہ یہ مجھے ہرا دے گا. اس کی اس مزاج نے، اس کی اس سوچ نے اس کو ہرا دیا. ہم کہتے جی فلاں بڑا بہادر ہے، بڑا جیدار ہے، تو وہ اندر کی کیفیت کا نام ہے نا. جسم تو ساروں کے برابر ہوتے ہیں. تو جیتنے والے کا مزاج پیدا کیجیے. اکثر ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنے سے ٹارگٹ نہیں ملتا، مگر مزاج مل جاتا ہے کہ اچھا یہاں ایسی ایسی کوتاہیاں ہوئی، نیکسٹ نہیں ہوں گی، جو آئندہ کامیابی میں کام آتی ہیں وہ چیزیں. کتنے ہی میں نے پڑھا، کتنی کتابیں پڑھی کہ عشق مجازی کرنے والا جب عشق مجازی میں ناکام ہوتا ہے تو اس کے صلے میں اسے عاشق تو نہیں ملتا، مگر کچھ عادات پیدا ہو جاتی ہیں، جیسے یکسوئی، اپنا آپ لگانا. یہی یکسوئی اور اپنا آپ لگا دینا بڑی کامیابیوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. میں نے ایک واقعہ پڑھا، نام بھول گئی ان کا. انہیں بھی اسی طرح کوئی عشق مزاجی ہوا، اور وہ اپنی محبوبہ کے انتظار میں اس گھر کے نیچے جا کے کھڑے ہو کے، سردی کی رات تھی اور انہیں رات گزرنے کا خبر ہی نہیں ہوئی. نمازی گزرے تو کہا کس وقت کی نماز پڑھنے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا فجر کی. وہ کہتے عشاء کی ہو گئی؟
یعنی انہیں ہوش نہیں، تو ایک لمحے کو انہوں نے سوچا کہ اللہ میں کبھی تیری محبت میں اس طرح نہیں کھڑا ہوا، اور وہاں سے وہ اللہ کی محبت میں آگے نکلے اور پھر عالم بنے۔ سو کامیابی حاصل کرنے کے لیے پورا زور لگائیے، مشکلات آئیں گی مگر آپ ان سے لڑیے، ان سے نپٹیے، پھر آپ دنیا کے خوش قسمت انسان بن جائیں گے۔ زندگی مسئلوں سے بھری پڑی ہے، تو کیا کریں آپ؟ جینا چھوڑ دیں؟ نہیں، مسئلہ انسان کی زندگی میں کسی نہ کسی شکل میں آتے ہی رہتے ہیں مسئلے۔ اس طرح ہر دور کے اپنے مسائل، وقت بدلتا ہے، مسئلہ بدل جاتا ہے۔ ہمیں ان مسئلوں کو حل کرنا آنا چاہیے، ان کے ساتھ نباہ کرنا آنا چاہیے۔ جب ہمارا کوئی مقصد یا ٹارگٹ ہوتا ہے، ہم اس پر کام کرنے لگتے ہیں تو رکاوٹ تو آتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے یہ رکاوٹ ہمیں روکنے کے لیے آئی ہے، لیکن یہ ہمیں روکنے کے لیے نہیں آتی، یہ ہمیں تیز کرنے کے لیے آتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے کام میں تھوڑی دیر ہوتی ہے مگر کام نہیں رکتا۔ آپ دیکھیں نا، آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ جی ہفتے بعد کوئی شادی آ رہی ہے، تو آپ اس کام کو جلدی ختم کر دیتے ہیں نا، بلکہ ایکسٹرا کر لیتے ہیں کہ وہ 2-3 دن میرے مصروفیت کے ہوں گے تو چلو میں پہلے کام کر لوں۔ تو وہ جو آئی ہے آپ کے لیے، ایک ایونٹ آ رہا ہے، وہ رکاوٹ کا سبب بن رہا ہے یا آپ میں پھرتیلی پیدا کر رہا ہے؟ پھرتیلی پیدا کر رہا ہے نا۔ ٹھیک ہے، بیماری ہے گھر میں، اس کو لک آفٹر کرنا ہے، تو آپ کیا کرتے ہو کہ جیسی مریض ہوتا ہے آپ جلدی جلدی اپنے کام نپٹا لیتے ہو تاکہ جب وہ جاگے تو میں اس کی پھر خدمت کر سکوں۔ تو اس کی بیماری آپ کو روک رہی تو نہیں ہے آپ کے کاموں میں، بلکہ آپ زیادہ ایکٹیو ہو رہے ہیں۔ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، 3 مزاج کے لوگ۔ کچھ اپنے سے 10 قدم آگے بڑھ کے چلتے ہیں، کامیاب ہونے والے لوگ، اور قرآن کی روح سے بھی ان کو سابقون اولون کہا گیا نا، سبقت لے جانے والے، دوڑ لگانے والے، دوسروں کو پیچھے چھوڑنے والے۔ مومن کو تو ویسے بھی 1 سال کی پلاننگ کر سکتا ہے، وہ پائے تکمیل پر پہنچانا میرے رب کا کام۔ اور ایک ہوتے ہیں ساتھ ساتھ چلنے والے، ان کے لیے اگر اچانک کوئی ایسا بیچ میں ایونٹ آ جائے ان کا کام رک جاتا ہے، وہ متعلقہ جگہ کام پہنچا نہیں سکتے۔ پتہ چلتا ہے جی اچانک کوئی گھر میں چھوٹا موٹا حادثہ یا کوئی تکلیف یا کوئی ایسے اچانک گیسٹ کا آ جانا اور ان کو لے کے ادھر ادھر جانا، تو 3-4 دن کام رک گیا کیونکہ وہ برابر چل رہے تھے نا۔ اور ایک ہوتے ہیں پیچھے رہ جانے والے، جو دنیا آگے نکل جاتی ہے وہ وہی کام نہیں کر پا رہے ہوتے، انسان تھک جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو آفس سے بھی فارغ کر دیا جاتا ہے، اور گھر میں اگر ایز اے میڈ ہے اسے بھی نکال دیا جاتا ہے۔ آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ کبھی آپ دیکھا ہے ایسے کہ رکاوٹیں آئی ہوں تو دنیا کا نظام رک گیا ہو؟ زلزلے آئے پھر نظام چلا، سیلاب آئے پھر نظام چلے، ٹرین الٹ جاتی ہے پھر نظام چلتا ہے، جہاز کریش ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ نظام چلتا ہے۔ انسان کہتے ہیں جی آج دکھ ہے، کل دوسرا دن، تیسرا دن، پھر مصروفیت۔ انسان ان رکاوٹوں کو توڑ کے آگے نکل جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان مسئلوں اور رکاوٹوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے نا، کوئی بھی جو آپ کے لیے جان کا عذاب بنا ہوا ہے، اس کو حل کرنے کی کوشش شروع کریں، اس کے ہر پہلو پہ نظر رکھیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ یہ بھی آگے ابھی ہم بات کریں گے۔ ہم اگر پیچھے مڑ کر اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہم نے بے شمار مسئلوں کو حل کیا۔ دنیا کے زیادہ تر لوگ مسئلے کا سامنا نہیں کرتے، بہت کم لوگ یہ جرأت رکھتے ہیں کہ اپنے مسئلوں کو حل کر سکیں، اور یہی بہترین لوگ ہوتے ہیں کہ چلیں آج یہ مسئلہ آ گیا، یہ پریشانی آ گئی، یہ دکھ آ گیا، اس کو کیسے حل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، مزہ چھوٹی سی مثال ہے نا، آپ کام کر رہی ہیں، اللہ نہ کرے آپ کا بچہ گر گیا، اب ایک ذہن ایک دم کہتا ہے کہ اس کو ہاسپٹل کیسے پہنچانا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی ایک دم چھٹی حص ہلتی ہے اور بچے کو اٹھاتا ہے، وہ بھاگتا ہے۔ ایک ذہن ہوتا ہے وہ چیخ مارنے لگ جاتا ہے، رونے لگ جاتا ہے، واہ ویلا مچانے لگ جاتا ہے اور پورا محلہ اکٹھا کر لیتا ہے۔ تو 2 ذہن ہو گئے نا۔ اب جو یہ ذہن ہوتا ہے نا کہ گر تو گیا ہے، پہلے آگے کی سوچے، بعد میں پھر دیکھیں گے گرا کس طرح۔
اسی کو آپ تمام مثالوں پہ کر لیں نا کہ ایک ذہن ایک دم دیکھتا ہے کیونکہ اس کا لیڈر ناراض ہے، وہ پینترا بدل لیتا ہے، وہ ایسی باتیں کر کے اس کو بہترین طریقے سے جواب دے کے اس کو نرم کر لیتا ہے، اور ایک کہتا ہے میری اتنی انسلٹ ہو گیا نا. دو مزاج. جرأت رکھیں، اپنے مسئلوں کو حل کریں. دیہاتوں میں جب بھی دو خاندانوں کے درمیان کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو عام طور پر جس خاندان کی غلطی ہوتی ہے نا اس خاندان کی لڑکی کی شادی دوسرے خاندان کے لڑکے سے کر دی جاتی ہے. اس طرح ان کے درمیان رشتہ بن جاتا ہے اور یوں بہت بڑے بڑے مسائل ختم ہو جاتے ہیں. تعلق مسئلے کو چھوٹا کر دیتا ہے. تعلق بنا کے رکھے نا. بہت سارے لوگوں کو تعلق بنانا نہیں آتا، اس لیے ان کے لیے مسئلے بھی حل نہیں ہوتے. اپنے آفیسر سے تعلق نہیں بنانا آتا، اپنی میڈ سے نہیں بنانا آتا، اپنی ساس سے نہیں بنانا آتا، اپنی بھابھیوں سے، نندوں سے، جتنے بھی رشتے آپ دیکھ لیں. تعلق بنائیں. ہر انسان اچھا ہے، ہر انسان بہترین ہے. وہ رشتے جو آپ کے لیے خود سے آپ نے نسور بنا لیے، وہ رشتے ضروری ہیں زندگی میں. شوہر اچھا لگتا ہے، بچے اچھے لگتے ہیں، شوہر کے ماں باپ نہیں لگتے، ہمیں بہن بھائی نہیں لگتے. تعلق بنائیں. دیکھیں ان کا ویک پوائنٹ، کون سی چیز انہیں پسند ہے، وہ زیادہ کریں. جو نہیں پسند وہ نہ کریں. تعلق مضبوط ہو جائے گا. نفسیات پڑھیں، جانیں بڑوں کی کس عمر میں کیا مسائل ہوتے ہیں، کس عمر میں کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ مسئلے ہی نہیں ہوں گے. زندگی میں آنے والے مسائل کا سامنا کرتے ہوئے پہلے ان مسئلوں کا وزن کیجیے. اسے پتہ لگتا ہے مسئلہ کیا ہے اور اس کی شکل کیا ہے. اشفاق احمد فرماتی ہیں جن کی فلائٹ 4 بجے ہو، 3:30 بجے اس کی لڑائی ہو جائے تو وہ معافی مانگ لیتا ہے، وہ لڑائی نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی فلائٹ مس ہو جائے گی نا. ہم ویلے بیٹھے ہوئے ہیں، فارغ بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی کام ہی نہیں، بلکہ ہم اس کو طول دیتے ہیں. پھر 2-4 جگہ فون کر کے کہتے ہیں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، میں نے یہ کہا، میں نے منہ توڑ جواب دیا. فارغ ہے نا. اگر آپ مصروف ہوں گی تو آپ سوری کر لیں گی، آپ کہیں گی سوری میں مجھ سے غلطی ہو گئی، کیونکہ آپ نہیں چاہیں گی کہ آپ کا جو مقصد ہے، جو گول ہے، اس کے درمیان میں کوئی رکاوٹ آئے. مقصد مسائل بڑھنے کا یہی ہے، فارغ رہنا. دنیا میں 80% مسئلے حل ہو سکتے ہیں، لیکن خوف انسان کا بہت بڑا دشمن ہے. یہ اسے آگے نہیں بڑھنے دیتا. آج سے دل سے خوف نکالیں. لیکن اگر آپ اس کا سامنا کرتے ہیں تو پھر زندگی آپ کو گلے لگاتی ہے. اگر اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو زندگی پیچھے ہٹتی چلی جاتی ہے. اب تھوڑا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ زیادہ مسائل کا سامنا کون لوگ کرتی ہیں، کن کو زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا وہ ہیبٹس کون سی ہیں جو آپ کو مسائل میں گھیر دیتی ہیں. سب سے پہلی وہ لوگ جن کو تنظیم کرنی نہیں آتی، منظم طریقے سے نہیں چلتے. چیزوں کو جگہ پہ نہ رکھنا، وقت پہ کھانا تیار نہ کرنا، وقت پہ کپڑے پراپر تیار نہ کرنا، کبھی شوہر سے ڈانٹ، کبھی سسر سے ڈانٹ، کبھی ساس سے ڈانٹ، کبھی بچے اریٹیٹ، انہیں چیزیں ہی نہیں ملتی. ایسے لوگوں کو بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ لکڑ کہہ لیں، لاپرواہ کہہ لیں، ٹائم ویسٹ کرنے والے لوگ کہہ لیں، ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں، این کھانے کا وقت ہے، میاں گھر پہنچنے والا ہے، پھر جلدی جلدی. ایسے میرے کتنے جانے والے ہیں. پھر ادھر سے پریشر کوکر کی سٹی بولتی ہے، ادھر سے جھاڑو اٹھا لیتی ہیں کہ گھر گند ہے، اور پھر آپڑ تاپڑ کبھی ادھر برتن گرتا ہے، کبھی ادھر کا برتن گرتا ہے. ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، تنظیم کے ساتھ چلیں. کس دن کیا کرنا ہے، کس دن یونیفارم کی ضرورت پڑتی ہے، کس دن کپڑے صحیح جگہ پہ ہونی چاہیے. یعنی آپ جب تنظیم بنا لیتے ہیں، ٹائم ٹیبل بنا لیتے ہیں، تو بہت سے مسائل سامنے. کوئی کہتا ہے ساکس فلان ڈراز میں ہے، ڈائری بنا لیں، یہ ڈراز نمبر 1 اس میں بچوں کی، ڈراز نمبر 2 اس میں شوہر کی، ڈراز نمبر 3 اگر بزرگ ساس سسر ہیں ان کی چیزیں فوراً نکال کے دے دیں. آپ نے دیکھا کتنے گھروں میں کینچی نہیں ملتی، سوئی دھاگا نہیں ملتا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ جدھر رکھا وہیں رکھ دیا. ایک جگہ بنائیں، اس کے اوپر لکھ دیں پیارا سا، یہاں کینچی ٹانگنے والی جگہ ہے.
آج کل تو بڑی چیزیں ہیں، دیوار سے لٹکی ہوتی ہے، اس میں سوئی دھاگے ڈالیں، سوکس لٹکنے والی بھی اب چیزیں مل جاتی ہیں. پلیز اپنے ہی ہاتھوں سے سادہ سادہ گھر کی پرانی چیزوں سے یہ بنائیں. بچوں کو بھی ساتھ گائیڈ کریں گے، بیٹا یہ جو ہے نا اس میں آپ نے دھونے والے کپڑے ڈالتے جانا ہے، سوکس اتار کے آپ نے یہاں رکھنے ہیں، پھینکنے نہیں ہے. ایک پاؤں ملتا ہے، ایک پاؤں نہیں ملتا. جی دوسری چیز، وہ لوگ جو ذمہ داری قبول نہیں کرتے زیادہ مسئلوں کے شکار ہوتے ہیں. ڈنڈی نہ مارے، جو آپ کا کام ہے وہ آپ ہی کریں. ذمہ داری قبول کریں نا، ان میرڈ ہے تو بھی قبول کریں جو آپ کی ذمہ داریاں ایز اے بیٹی آپ کو ملتی ہیں. میرڈ ہے تو بھی قبول کریں کہ ایز اے میرڈ ایک وومین آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ آپ ہی کو حل کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کے جی مجھے ذمہ داریاں بھی نہ میرے پہ ڈلیں اور لوگ مجھے پھر بھی واہ میری کریں، تو ایسا نہیں ہوتا. تیسری چیز ہے، ہر دم پریشان رہنے والوں کو زیادہ مسئلوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے. پلیز پریشان رہنا چھوڑ دیجیے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان مت ہوا کریں. ہائی کپڑے بھی دھونے ہیں، ہانڈی بھی پکانی ہے، برتن بھی دھونے ہیں، سلائی بھی کرنی ہے، سٹور بھی کھولنا ہے. ٹائم ٹیبل بنا لینا، کو جو کام سب سے پہلے کرنے والا ہے وہ سب سے پہلے کریں، اس کے بعد دوسرا کریں. چلے 3 رہ گئے وہ کل کر لیں گے. پریشان ہو کے سر پکڑ کے بیٹھے ہیں اور کام ایک بھی نہیں ہو رہا، ٹائم گزرتا جا رہا ہے. اٹھیں، سٹارٹ لے لیں، ایک کام تو ختم ہوگا نا. دنیا میں سب سے زیادہ خطرے میں وہ انسان ہے جو کنفیوز ہے، مشین لگاؤں یا نہ لگاؤں، چلو کل لگا لوں گی. یہ کیا بات ہے بھائی؟ جو آپ نے دن رکھا ہے اس دن لگائیں. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، 2 رنگی چھوڑ دے، ینگ رنگ ہو جا، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. یعنی ایک رخ اختیار کرو، کیا کبھی آتے تیتر آتے بٹیر. اچھا، ان لوگوں کو بھی مسائل کا بہت سامنا کرنا پڑتا ہے جو بہت بولتے ہیں. خاموشی بھی عبادت ہے، کم سے کم بولیں اور پھر سوچ کر بھی نہیں بولتے. چلیں وجہ سے بعض لوگوں کی فیلڈ ہے بولنا، تو سوچ کے تو بولیں. اس لیے کہا جاتا ہے پہلے سوچیں پھر بولیں، یا پہلے تولو پھر بولو. سفر پہ جانے سے پہلے کہتے ہیں 2 بار سوچو اور بولنے سے پہلے 100 بار سوچو. یہاں پرواہ ہی نہیں. اور بعد میں جب ڈانٹ پڑتی کہتے ہیں میں نے کیا کہا، پتہ چلتا آپ کے اس جملے نے آپ کے لیے مسائل کھڑے کر دیے. پھر بندہ سوچتا پھرتا ہے کہ یہ میرے منہ سے نکل کیوں گیا. خاموش رہا کریں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے، اور جو زیادہ غلطیاں کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا. خاموش رہنے کی عادت ڈالیں. انشاءاللہ زندگی نہیں تو گفتگو کے سلیقے پہ بھی ہم بات کریں گے. پہلے ہم ذرا تھوڑا سا مسائل سے نپٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر 5ویں نمبر پہ وہ لوگ آتے ہیں جن لوگوں کی سوچ منفی ہوتی ہے، انہیں بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. 2 بندوں کو گھٹا دیکھ لیں تو پریشانی، یہ میری بات کر رہے ہوں گے، یہ میرے ہی بارے میں سوچ رہے ہوں گے. ہر چیز میں منفی سوچ. وہ اس کے گھر گئی تو میری بات ہوگی، یہ اس ٹائم کیوں آئی چیک کرنے آ رہی ہے. ہر بات میں تو آفیسر کے ساتھ بھی منفی سوچ، ہر ایک کے ساتھ. سوچ کو پازیٹیو کر لیں. جیسے ہی آپ اچھا سوچنا شروع کرتے ہیں آپ کے ساتھ سب اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی آپ نیگیٹو سوچتے ہیں سب کچھ نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو گینس بکس جو 100 عظیم لوگ ہیں صفحے اول میں جگہ دی، جبکہ لکھنے والا کرسچن ہے. یہ 100 عظیم لوگ وہ تھے جنہیں مسئلے حل کرنے آتے تھے. ایک صحابی آپ کے پاس آتے ہیں، تنگ دستی کی شکایت کرتے ہیں. آپ پوچھتے ہیں آپ کے پاس کیا ہے، کہتے ہیں تھوڑا سا سامان ہے. آپ فرماتے ہیں اسے بیچ کر کلہاڑی لاؤ. وہ لے آتے ہیں. آپ اپنے ہاتھ مبارک سے کلہاڑی میں دستہ لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں جاؤ لکڑیاں کاٹو اور بیچو. صحابی نے ایسا ہی کیا، خوشحال ہو گیا، ان کی تنگ دستی کا مسئلہ حل ہو گیا. یہ وہ لوگ تھے، اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے سر فہرست جو مسئلے کو حل کر لیتے تھے. ایسے لوگوں کو ذہین کہا جاتا ہے.
ہر فرد کے مسائل مختلف ہوتے ہیں. اگر آپ آنے والے مسئلے کو حل کر لیتے ہیں تو پھر آپ عام انسان نہیں ہیں، آپ بہت خوش قسمت انسان ہیں. مقناطیس ہوتا ہے نا، لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے. بعض لوگ مثبت ہوتے ہیں اور بعض منفی ہوتے ہیں. مثبت لوگوں کا حلقہ بھی مثبت ہی ہوتا ہے اور منفی لوگوں کا حلقہ بھی منفی ہوتا ہے. منفی رویہ رکھنے والوں کے مسائل زندگی بھر ختم نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، ہر وقت شک، ہر وقت بدگمانی، ہر وقت وہم، ہر وقت ہر وقت جلاد بنے رہنا. بعض کو مسئلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے مگر وہ انہیں حل کر لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مثبت ہوتے ہیں، پازیٹیو سوچتے ہیں. پتہ چلا کہ مسئلہ ان لوگوں کے حل ہوتے ہیں جو پازیٹیو سوچتے ہیں. اگر زندگی میں آپ پازیٹیو رویہ اپناتے ہیں تو پھر آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. مثلا کسی نے آپ کی بات کا پراپر جواب نہیں دیا تو کہ کوئی بات نہیں، تھکی ہوگی، بیمار بھی ہو سکتی ہے، یا میں نے غلط فیل کیا ہے، ایسے مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے. کبھی کبھی ضروری تھوڑی ہے کہ اب ہر دفعہ میرے ساتھ پیاری سے بولے، کوئی بات نہیں. ہم فوراً کہتے ہیں نہیں کوئی بات ضرور ہے جو آج ہی ایسے بولی ہے. اور اگر کوئی شارٹ بھی کر گیا آپ پہ، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا ٹائم دیں، نارمل ہو جائے گی روٹین. پازیٹیو سوچیں، انسان ہے، آپ بھی کئی دفعہ کر جاتے ہوں گے نا. دیکھیں گے ساتھ ہی وہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نیگیٹو سوچتے ہیں، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. مسئلہ یا پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے. خاموش رہیں، اللہ سے ڈسکس کریں. خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے تو ختم ہی ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے. اگر آپ شکر گزار، صبر کرنے والے اور خاموش رہنے والے ہیں تو پھر آپ پازیٹیو انسان ہیں. دوبارہ دہراتی ہوں، اگر آپ شکر گزار، صبر کرنے والے اور خاموش رہنے والے ہیں تو پھر آپ پازیٹیو انسان ہیں. کتنی مثالیں ہیں، جیسے پانی کا گلاس آدھا ہے، آپ کہتے ہیں آدھا خالی ہے، یہ منفی رویہ ہے. آپ کہتے ہیں آدھا بھرا ہوا ہے، یہ مثبت رویہ ہے. گلاس تو اتنا ہی ہے نا. تو اس لیے کوئی آپ پہ ذمہ داریاں آتی ہیں، آپ کہتے ہیں لو میرے پہ سارا بوجھ ڈال دیا، یہ منفی ہے. اور آپ کہتی ہیں میرے اندر صلاحیت ہے تو مجھے کسی نے کوئی کام دیا تو چلے میں اس کام سے بھی شاید بہت کچھ سیکھ لوں، یہ مثبت رویہ. منفی رویہ رکھنے والوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور مثبت پازیٹیو رویہ رکھنے والے انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے. آپ کی اپنی شخصیت بہت پازیٹیو ہونا شروع ہو جاتی ہے. مسئلے ان لوگوں کے آسانی سے حل ہوتے ہیں جو فوکس رکھتے ہیں. آپ کا فوکس کیا ہے؟ جنت الفردوس، اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی. ہمارے درمیان کوئی آئے گا، رکاوٹ بنے گا، ہم نکل جائیں گے. اگر ہم ٹکرے مارنے لگ جائیں، اسی سے الجھنے لگ جائیں تو ہماری منزل تو کھوٹی ہو گئی. ہمیں تو آگے بڑھنا ہے، جنت کی طرف جانا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے. ہمارے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ ایک طرف ہوتا ہے اور ہم دیکھ دوسری طرف رہے ہوتے ہیں. کئی مرتبہ مسئلہ فوکس کی غلطی کی وجہ سے آتا ہے یا بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک مثال سے آپ کو سمجھاتی ہوں. مثلا میں آپ سے کہوں کہ آپ کی کوئی دوست ہے یا آپ کی بھابھی ہے یا آپ کی نند ہے، آپ اس کے لیے 5 جملے تعریف کے بولیں اور یہ جملے مصنوعی نہ ہوں، اس کی حقیقی خوبی ہو. کیا آپ کے لیے آسان ہے؟ اکثر لوگوں کے لیے آسان نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم دوسروں میں مثبت چیز تلاش ہی نہیں کرتے. ایک مزاحیہ بات ہے نا، ایک شخص نے جا کے کہا اپنے پیر صاحب سے کہ میری برائیاں مجھے کیسے پتہ چلیں؟ تو اس نے کہا اب تم بیوی کی ایک برائی کرو، دیکھو تمہاری، تمہارے خاندان کی، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے دوست احباب کی بھی برائیاں گنوا دے گی. یہ ہمارا مسئلہ ہے. بھابھیوں کی برائیاں گنوا لیں، ہم سے نندوں کی گنوا لیں،
جٹھانیوں کو گنوا لیں، ساسوں کی گنوا لیں، بڑی بہن کی گنوا لیں، چھوٹے بھائی کی گنوا لیں، آفیسر کی گنوا لیں، لیڈر کی گنوا لیں، گنواتے چلے جائیں. ایسے ہم لسٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، لیکن 5 جملے ہم نہیں کہہ پاتے ان کی تعریف میں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دوسروں میں مثبت چیز تلاش ہی نہیں کرتے. اگر ہم مثبت تلاش کریں گے تو پھر کہنا آسان ہو جائے گا، یہ مثبت رویہ بن جائے گا. اگر ہم ساری زندگی دوسروں میں منفی تلاش کرتے رہیں گے تو پھر کیسے ہمارے اندر مثبت رویہ آئے گا؟ ایک اور کام ضرور کیا کریں کہ لوگوں کا دل سے شکریہ ادا کیا کریں، کیونکہ سب کے ساتھ مل کے ہی زندگی آگے بڑھتی ہے. حضرت علی بن عثمان الجویری فرماتے ہیں برتن سے نکلے گا وہی جو اس میں ڈالا جائے گا. اگر بندے میں مثبت رویہ ہوگا تو ہر کسی سے مثبت رویے سے پیش آئے گا. ہم زندگی میں تعریف کرنے کے عادی نہیں ہیں. عادت بنائیں، سوشل بنیے، آپ مثبت ہو جائیں گے. اسلام کے سارے ارکان مثبت کرنے کے لیے ہیں. قیامت کے روز کئی لوگوں کا پہاڑوں کے برابر ثواب ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا باری تعالیٰ میں نے اتنی نیکیاں نہیں کی. پتہ چلے گا انہوں نے ذرائع پیدا کیے، حقدار کو حق دلایا، مظلوم کی مدد کی. جب انسان دوسرے انسانوں سے دور ہو جاتا ہے نا تو منفی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر کوئی چیز منفی ہے اور آپ مثبت ہیں تو بہتری ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی چیز منفی ہے اور آپ بھی منفی ہیں پھر بہتری نہیں ہو سکتی. جو شخص مسئلے کے ساتھ لڑ پڑتا ہے وہ پہلوان بن جاتا ہے، اور بھاگنے والا کبھی بھی نہیں جیت پاتا. آپ نے دیکھا نہیں، گاڑی کا سامنے والا شیشہ بڑا ہوتا ہے اور پیچھے کی طرف دیکھنے والا شیشہ چھوٹا ہوتا ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں آگے آگے زیادہ دیکھنا ہے اور پیچھے کم دیکھنا ہے. انسان کی زندگی کا معاملہ بھی یہی ہے، مگر ہم زندگی کے معاملات کے بارے میں اکثر پیچھے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. دنیا کے ذہین ترین لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. بڑا گہرا جملہ ہے. دنیا کے ذہین ترین لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. اب کام ہی نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ تو کام ڈھونڈیں، مصروفیت ڈھونڈیں. وہ انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں جن پر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم تو کام ہی اسی پہ کر رہے ہیں، نیگیٹو چیز پہ. تو پوزیٹو ہوگی تو ہم نہیں دیکھیں گے نا. اب آپ ہی میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، انہیں نہیں فرصت نہ فون اٹینڈ کرنے کی اور نہ فالتو باتیں سننے کی. ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا. ان سے لوگ ملنے بھی کم ہی آتے، کہتے جی آپ بیزی بہت ہیں اس لیے ہم آ کے آپ کو کیا ڈسٹرب کریں، آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. اور آپ آگے سے کہیں جی بالکل نہیں ہوتا. یہ نہ کہ نہیں کوئی بات نہیں، کہ جی واقعی میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے مینیج کرنا، تاکہ آپ بیکار باتوں میں نہ پڑیں. لیکن بات پھر وہی ہوگی نا کہ ہمیں کام ہی نہیں. آپ زندگی میں اصول بنائیں کہ ان مسئلوں کو نہیں لینا جو آپ کے نہیں ہیں. سارے جہاں کا درد اپنے جگر پہ لے کے نہ پھریں. آپ وہ غم نہ پالیں جن سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. واصف علی واصف فرماتے ہیں، میں بہت پڑھتی ہوں ان کی کتابیں، انہیں پڑھیں، بہت گہری باتیں ہیں، کہ اگر دنیا میں تمہارے آنے سے فرق نہیں پڑتا تو دنیا سے جب جاؤ گے تب بھی فرق نہیں پڑے گا. آپ آئے ہیں نا اگر تو فرق پڑنا چاہیے نا. مثال بن کے جائیں، اور جب آپ جائیں تو آپ کی لوگ مثالیں دیں. تب مزہ نا کہ وہ دیکھو کتنی بہترین بیٹی، بہترین بہن، بہترین ماں، بہترین بیوی. جس بھی رنگ میں آپ کو اللہ رنگے گا، جس بھی رشتے میں آپ کو اللہ باندھے گا، جو بھی کریکٹر آپ کو دے گا وہ اتنا بھرپور ادا کر کے جائیں کہ آپ کی مثالیں دی جائیں. جرم یہ ہے کہ توبہ کا خیال نہ آئے. لیکن اگر یہ خیال آتا ہے کہ میں نے غلط کیا اور اس پر پشیمانی اور پریشانی بھی ہو، اور یہ پشیمانی اور پریشانی آپ کو توبہ تک لے جائے، تو یہ احساس ندامت ہے. یہ قبول ہونے والی چیز ہے. غلطی کے بعد پریشانی اگر آپ کو توبہ تک لے جاتی ہے، توبہ تک نہیں لے کر جاتی تو وہ جرم بن جاتی ہے. ہر وہ چیز جو نقصان بن جائے اور خدا سے دور کرے وہ ہماری غلطی ہوتی ہے. اگر یہ نقصان اور غلطی اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے تو پھر یہ انعام ہوتا ہے. ایک ایسا نقصان یا پریشانی جو آپ کو تہجد پڑھنے، ہاتھ اٹھانے اور رونے پہ مجبور کر دے، یہ باعث رحمت ہے. آپ جتنے بھی اس میں ایڈ ہوئے ہیں، آپ کون ہیں؟ وہی جو بدلنا چاہتے ہیں.
جو اپنی زندگیوں کو پازیٹیو کرنا چاہتے ہیں، جو مسائل سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، جو اپنی زندگیوں کو نقصان میں نہیں گزارنا چاہتے، جو اپنی ذہنوں کو بہترین کاموں میں لگانے چاہتے، ڈپریشن، فرسٹریشن اور ٹینشن میں نہیں گزارنا چاہتے. دیکھیں، جب ہمیں کوئی اہم شخصیت یاد کرتی ہے تو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمیں فلاں شخصیت نے یاد کیا. کہاں یہ مقام کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اور کہاں وہ مقام کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرے. ہم اپنی اوقات دیکھیں، اپنے گناہ دیکھیں تو ایک لمحے کو سوچئے، ہم ہمیشہ جرم لے کر اس کی طرف جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بات نہیں، اس کو چھوڑو، آگے آؤ، چلو. صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے تو اس کو بھولا نہیں کہتے. آگے زندگی پڑی ہے، ایک مستقبل پڑا ہے جو تمہارا انتظار کر رہا ہے. آپ ایک کام ضرور کیجئے گا، اپنی غلطیوں کی فہرست بنائیے. اگر آپ نے کہیں والدین کے ساتھ، کوئی دوست احباب کے ساتھ، کسی جگہ بھی کوئی گستاخی کی ہے، معافی مانگ لیں. اگر وہ حیات نہیں ہے تو ان کی قبر پہ جا کے معافی مانگیں. اگر ان کے ساتھ زیادتی کی، وہ زندہ ہے تو اس کی تلافی کیجئے. زندگی میں غلطیاں انسانوں ہی سے ہوتی ہیں، فرشتوں سے نہیں ہوتی. اگر آپ نے ایک چھوٹی سی غلطی کی ہے تو اس سے 3 گنا اچھائی بھی کریں. آپ یہ اصول بنا لیجئے، کرتے کرتے ایک وقت آئے گا کہ آپ کی سے کم غلطیاں ہوں گی اور اچھائیاں زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گی. یہ تکلیفیں، یہ غم، یہ مسائل، یہ پریشانیاں آپ کو اللہ کے در کی طرف لے جائیں، اللہ سے جوڑ دیں، اللہ والوں کی صحبت کی طرف لے جائیں، تو پھر یہ آپ کے لیے بطور رحمت اور انعام ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں کی طالب رخسانہ اجاز.